السلام علیکم دوستو، ڈسکورس آف ہسٹری کے 63ویں اور امریکن ہسٹری کے 11ویں پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں موجود ہوں۔ آج کا پروگرام تاریخ کے ایک اہم واقعے کے حوالے سے ہے جسے رونما ہوئے کل 21 سال مکمل ہو جائیں گے۔ اور پروگرام کی فارمل شروع کرنے سے پہلے آپ سے معذرت، کچھ ٹیکنیکل وجوہات کی بنا پر ہم کنیکٹ نہیں ہو پا رہے تھے اور ابھی بس تھوڑا سا ڈیلے ہو گیا، اس کے لیے معذرت۔ آج کا پروگرام تاریخ کے ایک اہم واقعے کے حوالے سے ہے جسے رونما ہوئے کل 21 سال مکمل ہوں گے، اور میں اشارہ کر رہی ہوں 9/11 کے اس واقعے کی طرف جس نے تاریخ کو ایک نئے رخ کی طرف موڑا ہے۔ یہ واقعہ اگر ہم دیکھیں تو تاریخی لحاظ سے اس کی اہمیت کہیں نہ کہیں پہلی اور دوسری عالمی جنگوں سے کچھ کم نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں امت مسلمہ کو جہاں ایک دوراہے پر لا کھڑا کیا گیا اور انہیں جن الزامات کی بوچھاڑ کا شکار کیا گیا، اور اس کے علاوہ بہت سارے مسائل جن کا سامنا ہمیں رہا، ہم شکر گزار ہیں استاد محترم پروفیسر اسلم سید صاحب کے کہ وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں آج کے پروگرام میں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر، ڈیلے کے لیے معذرت، کچھ ٹیکنیکل ریزنز تھیں، اور جہاں تک آج کے پروگرام کی بات ہے تو آج ہم 9/11 کے حوالے سے پروگرام کر رہے ہیں۔ 9/11 بہت سارے سوال، بہت ساری مسٹریز، اور ان سب مسٹریز کے لیے ہم آگے سے کچھ جوابات ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ سر، یہ واقعہ 21 سال ہو گئے، لیکن اس کے دنیا پر کیا اثرات مرتب ہوئے، اس سے بہت سارے اور سوال ہیں۔ کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیا یہ واقعہ واقعی رونما ہوا یا نہیں ہوا، اور کئی سارے بہت سے دوسرے اور سوال کہ کیا واقعی عربز اس قسم کے پلاننگ کر سکتے ہیں، اور یہاں تک کہ یہ سوال اس طرح سے بھی کیا گیا کہ کیا عربز اس چیز کو پلان کر سکتے ہیں۔ سیکنڈلی، جس ایئرپورٹ سے وہ جہاز اڑنے کی بات کی گئی ہے، اس ایئرپورٹ پہ سے کیا وہ جہاز واقعی اڑے، اور جہاں انہیں لینڈ کرنا تھا اس کے ٹریک پر یہ چیزیں کہاں موجود تھیں، اور کس طرح سے یہ سب تفصیلات ہم سے شیئر کی گئی جو آج تک، اور اس طرح کے اور بہت سارے سوالات ہیں۔ تو سر، آپ سے درخواست ہے کہ اس موضوع کے حوالے سے کچھ احاطہ کیجیے۔ جی، بہت شکریہ۔ آپ نے کافی سوال جو ظاہر ہے 9/11 سے ہی ریلیٹڈ ہیں آپ نے کیے ہیں۔ پہلی بات تو یہ بہت اچھا آپ نے پوائنٹ ریز کیا ہے۔ میں نے بھی اپنے ایک لیکچر میں یہ کہا تھا کہ جتنی امریکہ میں تھا وہ لیکچر کہ جتنی آپ نے اربوں پہ کتابیں لکھی ہیں اس میں یہی بتایا ہے کہ نہ ان کو وقت کا خیال ہے، نہ وقت کی پابندی کرتے ہیں، اور پریسیجن تو بالکل ان کی کسی چیز میں نہیں ہے۔ تو میں نے کہا یہ واقعہ ایک چیز ظاہر کرتا ہے کہ پریسیجن کس وقت کیا کرنا ہے۔ تو کیا واقعی عرب راتوں رات اتنے تبدیل ہو گئے؟ دوسری بات یہ کہ اگر یہ اسامہ بن لادن نے واقعی پلان کیا تھا تو کم از کم ایک آدھ نمونے کے لیے کوئی افغان بھی ہوتا ہے اس میں۔ تو میرا اپنا نظریہ یہ ہے کہ یہ ماسٹر مائنڈ کیا تھا خود امریکیوں نے، اور انہوں نے 3 ملکوں کی، اب اس پہ بہت کچھ لکھا جا چکا ہے لیکن میں مختصراً بیان کروں گا، 3 ملکوں کی انٹیلیجنس ایجنسی سے مدد لی سلسلے میں۔ اس میں سعودی عربیہ، مصر اور جرمنی تھا، اور اگر آپ دیکھیں تو ان کو روٹ دیا گیا۔ اور باقی جہاں تک یہ سوال ہے کہ اس علاقے میں وہاں سے جہاز کو اڑانا اور پھر ٹوین ٹاور کے پاس لے کے آنا ایک ایسے پائلٹس کے لیے جن کی ٹریننگ ہارڈلی اتنی تھی کہ وہ ایک چھوٹا جہاز چلا سکتے تھے۔ آپ کو پتا ہے کہ پائلٹ جب رکھتے ہیں کمرشل ایئر لائنز یا جو بھی کمرشل ایئر لائنز کو چلاتے ہیں، ان کے پیچھے بڑا تجربہ، بڑا ایکسپیرینس ہوتا ہے۔ تو یہ میرا اپنا خیال ہے، اور بہت سے لوگ اس میں شامل ہیں۔ خود امریکیوں نے اتنی کتابیں اس پہ، اتنی ویڈیوز بنائی ہیں جس میں اب تقریباً 90% لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ انہوں نے خود کیا تھا، اس لیے کہ وہ جہاز ڈمیز تھے، ریموٹ کنٹرول سے وہ چلائے گئے تھے۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر اس طرح کا ایکسیڈنٹ ہوتا تو ان کی تصویریں اتارنے کے لیے پہلے کیمرے کیوں موجود تھے؟
एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के ऊपर कैमरों का मौजूद होना, लगता है कि वो इंतज़ार कर रहे थे कि वो जहाज़ आएँगे और उनकी बिल्कुल प्रिसाइज़ तस्वीरें बनेंगी। दूसरी बात कि 2 बिल्डिंग्स तो इन्होंने जिस तरह से गिराई हैं, आज तक कभी नहीं हुआ कि जहाज़ लगा हो किसी बिल्डिंग में इस तरह गिरी। वो लगता है कि वो जैसे डेमोलिशन होती है वैसे ही वो बिल्डिंग्स डिमोलिश की गई। अगर बफ़र्ज़ महाल वो दोनों बिल्डिंग जहाज़ों के टकराने से गिरी थी, तो तीसरी क्यों गिरी? उसमें तो कोई जहाज़ नहीं लगा था, कुछ नहीं हुआ था। तो इसलिए अब जूं-जूं हक़ाइक़ सामने आते जा रहे हैं और कुछ उन इंजीनियर्स के इंटरव्यू किए हैं जिन्होंने उसको डिज़ाइन किया था इन बिल्डिंग्स को, तो उन्होंने बताया था कि इतना अर्थक्वेक अगर बड़ा आए तो बिल्डिंग नहीं गिरेगी, लेकिन 2 जहाज़ के टकराने से वो बिल्डिंग ऐसे कोलैप्स होती है जैसे प्लास्टिक की बनी हुई थी। तीसरी बात ये कि वो जो कहते हैं कि स्टेट डिपार्टमेंट के ऊपर एक उसकी बिल्डिंग में एक जहाज़ गया है, वो जगह मैंने देखी है और वो जहाँ से जहाज़ ने आना था वहाँ इतने ज़्यादा दरख्त थे और तार थे बिजली के, किसी को कुछ नहीं हुआ। ना किसी दरख्त को कोई नुकसान पहुँचा, ना कोई तार कहीं से टूटे, तो वो जहाज़ कैसे आ गए? एक लॉन में से होके उन्होंने आके जो किया था, तो फिर लोगों ने कहा कि नहीं वो मिसाइल था जो खुद ही इन्होंने उसमें प्लांट करके बताने के लिए कि ये हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशंस था, इसको इन्होंने अ, टारगेट किया है। अच्छा, अगर हम फ़र्ज़ कर लें कि ये सारी बातें क्योंकि वो 9/11 कमीशन की रिपोर्ट मैंने पढ़ी, पेज टू पूरे एक पेज से आखिर तक, तो उसमें वो ये कहते हैं कि ये लोग जो थे, ये आए थे, ये रिक्रूट हुए थे। अब अगर आपको पता था कि कहाँ-कहाँ रहे, क्या उनके अपार्टमेंट्स पता थे, जर्मनी में वो कहाँ रहे, फिर वहाँ से हॉलैंड गए, फिर वहाँ से अमेरिका आए, फिर वो ट्रेनिंग लेते रहे। तो जो ट्रेनिंग देते थे उन्होंने पूछा नहीं कि भई तुम्हारा प्लान क्या है? किस वीज़े पे आए हो? तुम लोग सैर करने आए हो? तुम्हारे पास स्पॉन्सर कौन है तुम्हारा? यहाँ के बाशिंदे हो या नहीं हो? हज़ार सवाल पूछते हैं। अगर आप अमेरिका में जाएँ सिर्फ़ एक ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए तो आपको बताना पड़ेगा कि आपके पास रेज़िडेंस है या नहीं है? अगर है तो किस तरह की? ऑल दीज़ क्वेश्चन आपको एक गाड़ी का चलाने का लाइसेंस लेने के लिए आपको करना पड़ता है। ये जाए कि आप एक पायलट का लाइसेंस ले लें इस तरह से और उसकी ट्रेनिंग ले लें विदाउट आस्किंग एनी क्वेश्चन्स। नेक्स्ट बात जो तो मुझे और मैंने ये हुआ था दूसरे दिन मुझे याद है मेरी क्लास थी कायदे-आज़म यूनिवर्सिटी में तो स्टूडेंट्स ने पूछा तो मैंने यही कहा कि इन्होंने खुद किया है। देखिए, बॉस्टन से न्यूयॉर्क तक ये रास्ता जो है इसमें बड़ी एयरपोर्ट्स हैं रास्ते में, बड़ी, छोटी और अमेरिका की डिफेंस सिस्टम की बड़ी इंस्टॉलेशंस हैं रास्ते में। सबसे बड़ी नेक्स्ट ट्विन टावर के स्टैटन आइलैंड पे है। ये वो आइलैंड है जहाँ पे इनकी एयर फोर्स का और दूसरा बेस है। अच्छा, इतने रेडार थे रास्ते में, किसी ने नहीं डिटेक्ट किया इन जहाज़ों को कि ये गलत रूट पे जा रहे हैं, ये सही रूट पे नहीं जा रहे। यहाँ से बॉस्टन में चले हैं और आके लगे हैं ट्विन टावर्स में, तो किसी ने डिटेक्ट नहीं किया, किसी ने कुछ नहीं किया। फिर जहाँ इनकी डेस्टिनेशन थी, वहाँ का तो ज़्यादा है फ़ासला, तो लोग कौन थे वहाँ पे, फिर इस वो सारी अब पता चल रही है, बल्कि एक ने तो क्लोज़ पिक्चर्स लाके बताई हैं कि उनकियाँ उन जहाज़ों की नहीं थी, बल्कि वो ऐसे लगता था जैसे पेंट की हुई हो किसी डमी जहाज़ पे। तो ये है अभी तक जो हमारे पास एविडेंस आई है और अगर कोई देखना चाहता है तो सबसे पहली जो चैलेंज किया था जिसने इस थ्योरी को सरकारी थ्योरी को, वो 2 यंग लोग थे कैलिफ़ोर्निया के, उनकी एक उनकी है उसका नाम है लूज़ चेंज, LOOSE लूज़ चेंज जिसको हम कहते हैं रेज़गारी, ये उसका नाम है। तो वो देखिए
शायद अभी हो इंटरनेट पे, अगर हटा नहीं दी गई, तो उससे पता चल जाएगा कि इसके पीछे कितने इसमें लूप होल्स हैं, बहुत ज़्यादा है। फिर तो आप घंटों बात कर सकते हैं। स्टील की क्वालिटी क्या थी उन बिल्डिंग्स के बन क्योंकि जब ये बिल्डिंग्स बनी हैं, ये रॉकफेलर का था एक आइडिया कि हम अपने इसको एक तरह से एक इंसिग्निया, एक तरह से एक रिकॉग्निशन दें मैनहट्टन को, तो उसके कोने पे लाके हम ऐसी कोई चीज़ बनाएँ जो यादगार हो। तो वाक़ई वो शाहकार थी कंस्ट्रक्शन का। तो मैं स्टूडेंट था उस वक़्त जब ये बनी है, तो हम देखने गए उनको, ऊपर तक चढ़े, उसके सारा कुछ देखा। तो उस वक़्त जो गाइड आपको बताता है, कितनी तबाही भी आ जाए, ये बिल्डिंग जो है ये लेगी, फ्लक्चुएट करेगी लेकिन इसका बिगड़ेगा कुछ नहीं। वो भस्म हो जाती है एक इन अ फ्यू मिनट्स। तो ये कई लोगों ने इस पे सवाल उठाया है। फिर लोगों ने जो शोले बुलंद हुए हैं, उनकी स्टडी की है कि उनका कलर कैसा था। कि जब स्टील मेल्ट होता है, तो उस शोले का रंग मुख्तलिफ होता है। जब कोई बिल्डिंग गिरती है, उसमें से आग लगती है, तो उसका रंग डिफरेंट होता है। और स्टील मेल्ट करने सिर्फ पेट्रोल काफ़ी नहीं होती। अगर हम ये समझें कि उन जहाज़ों के पेट्रोल जो थे उसकी वजह से आग लगी, तो उसमें इतनी हिम्मत नहीं होती कि स्टील को मेल्ट कर सके। उसके लिए टीएनटी और कई ऐसी दूसरी चीज़ें रखनी पड़ती हैं, जिनकी वजह से ये जो असर हुआ उन बिल्डिंग वो तो ये आपके सवाल का जवाब है कि ये किसी सूरत में अ, ऐसे लोग जो कि अभी पूरी तरह पायलट भी नहीं बने, जिन्हें अभी तक पूरा अंदाज़ा भी नहीं था, कोई प्रिसिजन नहीं थी, कुछ नहीं, वो पूरा काम इस तरह से अंजाम दे। फिर जो डाउट्स आते हैं इसमें कि उनके डॉक्यूमेंट्स उनके कैसे, ये सब कुछ तबाह हो गया लेकिन सब हुँ। जी। सर ये एक सवाल आ रहा है कि इसके बैकग्राउंड पे भी कुछ रोशनी डालिए कि ये सब कुछ इस तरह से करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? हाँ, ये जो बहुत एक अच्छा एपिसोड सवाल। अरेंज बिल की गई, तो बिल्कुल। ज़रूरत क्यों पड़ी? ये ये हमने तहकीक की तो पता ये चला कि आपको याद होगा केनेडी के दौर में क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुआ था। उस वक़्त स्टेट डिपार्टमेंट ने एक प्लान बनाया, उसको फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कहते हैं। उसका मतलब ये था कि हम क्यूबा के जहाज़ बनाएँगे, वो बिल्कुल उनकी एयर फ़ोर्स के जहाज़ों को पेंट करके क्यूबन आर्मी की यूनिफ़ॉर्म से हम यूँ दिखाएँगे कि वो अपने ही हमारे जहाज़ होंगे, लेकिन हम कहेंगे कि क्यूबा ने फ्लोरिडा पे अटैक किया है और इस तरह से हमारे पास जवाज़ होगा टू अटैक क्यूबा। वो केनेडी ने समहाउ और द अदर रिजेक्ट कर दिया, उसने एक्सेप्ट नहीं किया। वो आज तक इनकी फाइल्स पे मौजूद है। उसको आप देख लेंगे तो इसका मतलब ये है कि ऐसे फॉल्स ऑपरेशंस के लिए इन्होंने प्लान्स इनके पास होते हैं। इसका मकसद ये था, मैं आपसे अर्ज़ ये क्लिंटन के दौर से उसके पीछे पड़े हुए थे कि अफ़गानिस्तान पे अटैक करो। कि अफ़गानिस्तान वाले बहाने क्या थे कि अफ़गानिस्तान वाले औरतों के साथ बुरा सलूक कर रहे हैं और फिर रईसई कसर उन्होंने पूरी कर दी जब वो 2 बुद्धा के उन्होंने गिराए हैं मुजस्समे। और ये अगर मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है कि नहीं, ये मसला अफ़गानिस्तान का नहीं था। उस वक़्त मसला था पाकिस्तान का। कि पाकिस्तान को इनको ज़रूरत थी पाकिस्तान की जब तक, तो इन्होंने अलाउ किया पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के बारे में कुछ नहीं कहा। लेकिन ये जो एक ग्रुप बना है 89 के बाद, 89 में क्या हुआ? बर्लिन वॉल गिर गई। इनका जो सबसे बड़ा अपोनेंट समझा जाता था सोवियत यूनियन, वो डिसइंटीग्रेट हो जाता। उसके बाद इनको अब नज़र आता है कि दुनिया में कौन है जो हमारे रास्ते में रोड़े अटका सकता है। और इनकी इस्लाम दुश्मनी अगर आप अमरीकी तारीख का मुतालिया करें, तो ये 200 साल पुरानी है।
पहली जो इन्होंने जंग की है, उसको ये बारबरी वॉर्स कहते हैं, वो ये नॉर्थ अफ्रीकन स्टेट्स के खिलाफ थी। तो दैट्स अ लॉन्ग स्टोरी, उस पे पूरे 2-3 लेक्चर चाहिए हैं कि आज़ादी के फ़ौरन बाद इनकी पहली जंग जो इन्होंने की है, वो इन स्टेट्स के खिलाफ की थी, जो नॉर्थ अफ्रीकन स्टेट्स थी। और अगर आप वॉशिंगटन पोस्ट का एडिटोरियल देखें, 12 9/11 को ये वाक़या होता है, नेक्स्ट डे का देखें, तो उसने क्या किया है कि आज से 200 साल पहले भी इन्होंने ये वही लोग हैं जिन्होंने ऐसी हरकत की थी। और फिर जो कुछ इन्होंने मुसलमानों के खिलाफ लिखा है कि इनको सूअर की खालों में बंद करके जलाना चाहिए, इनको ज़बरदस्ती पोर्क खिलाना चाहिए। ये जितने टैब्लॉइड थे न्यूयॉर्क के, सब ने ऐसे-ऐसे मज़मून लिखे हैं कि हैरत होती है कि इनके अंदर जो नफ़रत छुपी हुई थी, वो सडनली सामने आ गई। तो ज़रूरत इसकी थी, क्लिंटन को इन्होंने खत लिखे और वो है 21st सेंचुरी प्रोजेक्ट एक बनाया, जिसमें ये ज़लील हकीलज़ाद भी था, ये अफ़गान, और वो तमाम लोग थे जो बाद में बुश की कैबिनेट में आए हैं। पूरी एक फ़हरिस्त है कि अक्सर ज़ायनिस्ट थे, कुछ उसमें ज़ैलिड क्रिश्चियंस थे। ये एक जो मैंने आपको बताया मुसलमान अफ़गान का, अफ़गानिस्तान का ये भी था, जो बाद में इराक में भी और अफ़गानिस्तान में भी रहा और ये पाकिस्तान में भी आया और रिजीम चेंज के बारे में कुछ लोग इसको भी कहते हैं कि ही वाज़ रिस्पॉन्सिबल, वो उसकी हम अभी बात नहीं करते। लेकिन क्लिंटन ने कुछ किया, वो याद हो गया कि मिसाइल फेंका था क्लिंटन ने अफ़गानिस्तान पे। वो न्यूट गिंगरिच था उस वक़्त अ, इनकी सेनेट का। उसने कहा कि पिन प्रिक्स हैं, कुछ भी नहीं है, ये तो ऐसे ही जैसे किसी को पिन चुभो दी है, इसको बॉम्ब बॉम्ब करो इस पे। क्लिंटन डिडन्ट डू इट। इन्होंने कहा कि ये जो नया प्रेज़िडेंट आया है, बुश, क्योंकि इसके वालिद की रेपुटेशन थी कि उसी ने इराक पे अटैक किया था। तो उन्होंने कहा, ये जो है ये ईज़िली आ जाएगा इसमें और वी विल बी एबल टू डू दैट। अच्छा, अब इतना बड़ा ड्रामा करने की इसलिए ज़रूरत थी कि सेनेट ना मानती, वरना अगर कोई जो वो पेश करते ना कि जी अफ़गानिस्तान पे हमला कर दो, तो सेनेट ना मान। और अमेरिका में आपने जब भी कोई जंग करवानी हो, तो सेनेट की मंज़ूरी उसके लिए ज़रूरी होती है। सेकंड वर्ल्ड वॉर, ये भी मैं वाक़या इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि आपको पता चले, सेकंड वर्ल्ड वॉर में जब पर्ल हार्बर पे अटैक हुआ है, तो सेनेट ने इजाज़त दे दी, लेकिन उन्होंने कहा कि अच्छा नहीं लगता, कोई इसके खिलाफ भी वोट दे। तो बाकायदा 2 1-2 लोगों को इन्होंने कहा कि आप इसके खिलाफ वोट दें ताकि पता चले कि हम वॉर मॉन्गर्स नहीं हैं, हम जंग नहीं चाहते। कोई एक आध तो कहे ना कि नहीं, लेकिन इस वाक़ये के बाद एक भी हमें नज़र नहीं आता जो दूसरी साइड पे गया हो कि ना, अटैक ना करो अफ़गानिस्तान पे। अच्छा, अब मैं इसको मुकम्मल कर दूँ इस बात को। उस वक़्त तालिबान रेज़ीम को कौन रिकॉग्नाइज़ कर रहा था? शुरू में 3 कंट्रीज़ ने किया था, पाकिस्तान, यूएई और सऊदी अरेबिया। उन दोनों कंट्रीज़ ने विथड्रॉ कर ली तो सिर्फ़ पाकिस्तान था। इनका ये ख़्याल था कि पाकिस्तान हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करेगा, तो हम पाकिस्तान को भी साथ लपेट लेंगे इसमें। तो जिस वक़्त ये बयान भी है उसका, इनके फ़ॉरेन जो था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट उसका, कि जब हमने इरादा ज़ाहिर किया, तो इंडिया ऑफर्ड इन, मैं उसके अल्फ़ाज़ कोट कर रहा हूँ, इन इनडिसेंट हेस्ट, यानी उसने इतनी इनडिसेंट हेस्ट दिखाई कि वी आर विद यू, हमारी एयरपोर्ट्स ले लो, कुछ ले लो, और चलो एक आध रास्ते में पाकिस्तान पे भी बॉम्ब फेंक दिया गया तो कोई हर्ज नहीं है। ये था, लेकिन दे वर अ लिटिल बिट सरप्राइज्ड जब मुशर्रफ ने कहा कि ठीक है, वी विल कोऑपरेट विद यू, और हमने अपनी एयरपोर्ट्स दे दी इनको, हमारी मिलिट्री फैसिलिटीज़ दे दी, व्हिच दे थॉट विल नॉट बी पॉसिबल, क्योंकि पाकिस्तान ने उनको रिकॉग्नाइज़ किया हुआ है।
اور پاکستان کا ناردرن ایریاز خاص طور پہ KPK کی آبادی پشتون ہے اور موسٹ آف دیز طالبانز ور پشتونز. یہ ان کے جو ایکسپرٹس تھے ان کا خیال تھا کہ یہ نہیں ہوگا بٹ پاکستان سرپرائز دم. اچھا یہ تھا ان کا مقصد, یہ ڈرامہ رچانے کا مقصد تھا امریکن پبلک کو تیار کرنا, امریکن پبلک تاکہ یہ کرٹیسائز نہ کرے. اب آپ دیکھیے میں اس کو تھوڑا سا ایڈ کرتا ہوں, جب انہوں نے when they decided to attack Iraq تو پبلک was not prepared. کئی جگہ میں اس وقت وہیں تھا, میں نے بھی ایک لیکچر دیا کہ یہ غلط جنگ ہے آپ. کچھ لوگ انہوں نے اریسٹ بھی کیے جو ٹی شرٹ پہنے ہوئے تھے کہ نو وار اگینسٹ عراق. اس وقت ان کو کرنی پڑی یہ کچھ تھوڑی سی پبلسٹی کہ عراق کے پاس ویپنز آف میس ڈسٹرکشن ہیں, حالانکہ بالکل نہیں تھے ان کے پاس. اینڈ دیٹس واٹ دے ڈیڈ. تو بش ہاں نہیں تھے اس وقت بھی ان کو پتا تھا کہ نہیں ہے ان کے پاس ہوتے تو یہ کبھی اٹیک نہ کرتے. آج تک امریکیوں نے کسی ایسے ملک پہ اٹیک نہیں کیا جس کے پاس بڑی فوج ہو, ہتھیار ہوں, ان کو پتا ہے کہ ہمارے لوگ مارے جائیں گے. آپ دیکھ لیں جتنے ملکوں کو بھی انہوں نے اٹیک کیا ہے, افغانستان کے پاس کیا تھا, بیچاروں کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. اسی طرح عراق کو دے میڈ شور کہ عراق کے پاس کچھ نہیں ہے, then they attacked it. سیریا they were not sure, so indirectly انہوں نے اٹیک کیا, وہاں ڈائریکٹلی نہیں کیا. اسی طرح لیبیا کو جو انہوں نے ڈسٹروائے کیا انڈائریکٹلی کیا ہے, ڈائریکٹلی نہیں کیا because they were not sure کہ how would they respond. یہ ان کی پالیسی رہی ہے تھرو آؤٹ ہسٹری امریکیوں کی کہ جو طاقتور ہے اس کو پہلے زور کرو, میک شور کو someone else will do that, یا وہیں کے لوگوں کو استعمال کرو ان کے خلاف. یہ تینوں کام انہوں نے کیے ہیں 9/11 کے بعد. یہ آپ کے سوال کا جواب کہ اس لیے ان کو ضرورت تھی اتنا بڑا ڈرامہ کرنے کی تاکہ یورپ خاص طور پہ, یعنی حیرت ہوتی ہے کہ یہ فرانس کے 2 اخبار ہیں, لمانڈ اور لا فیگارو, ایک ان میں سے سوشلسٹ ہے, اس نے بھی کہہ دیا کہ وی آر آل امریکنز ٹوڈے. اور اس کی پرانی ہسٹری ہے, آپ کو کبھی وقت ملے, میں نے تو بلکہ یہ 95 میں ایک آرٹیکل لکھا تھا مسلم میگزین میں, Who wants war, اسلام اور دا ویسٹ. تو 95 سے دیکھ لیں آپ 9/11 تک کتنے سال بنتے ہیں. تو جو میں نے مٹیریل پڑھا, جو کچھ انہوں نے تیاری کر رہے تھے, مجھے پتا تھا یہ تیاری کر رہے تھے, اکانومسٹ نے مضمون لکھنے شروع کر دیے, یہ 2 تھے, ایک ہارورڈ کا ایک پرنسٹن کا پروفیسر, انہوں نے لکھنے شروع کر دیے مضمون. کلیش آف سیولائزیشن کا آئیڈیا آ گیا. اس وقت ہم نے ان کو نہیں سمجھا کہ دراصل یہ کیا کر رہے ہیں. They were intellectually preparing the world. اور خاص طور پر اپنے جو ساتھی تھے, اپنے ہواری تھے, ان کو پریپیئر کر رہے تھے. اب اگر واقعی, اب میں ایک سوال پوچھتا ہوں آپ سے, سوچیں ذرا اس پہ جو سننے والے ہیں ہمارے, اگر واقعی سعودی عربین اور ایجپشینز انوالو تھے ان میں, تو کیا سزا دی انہوں نے سعودی عربیہ کو اور ایجپٹ کو؟ سزا تو سارے افغانستان کو دی ہے. تو افغانستان, کوئی افغان نہیں تھا ان میں, ناٹ ایون سنگل افغان. اس لیے کہ their intelligence agencies cooperated with them. سر اس حوالے سے ایک سوال اور ہے کہ ابھی جیسے آپ وار کی بات کہہ رہے تھے, تو ہم یہ دیکھیں تو پرائمریلی فوکس امریکہ کا لگتا ہے وارس پہ, نہ کہ یورپ کا. سیکنڈلی اس انسیڈنٹ کے بعد ایسے لگتا ہے کہ ساری دنیا کے مسلمانوں کو پرٹیکولرلی ہٹ کیا گیا ہے. امریکہ میں شدت سے, لیکن آل اوور دا ورلڈ اور پرٹیکولرلی یورپ میں بھی مسلمانوں کے ساتھ کم برا سلوک نہیں کیا گیا.
اگر تھوڑا اور ان ڈیپتھ اسٹڈی کریں تو یہ لگتا ہے کہ جرمنی ہیڈ کمپیریٹیولی سافٹ کارنر، لیکن باقی ایسا کوئی سافٹنس فیل نہیں ہوتی. تو یہ ڈفرینس آف پرسیپشنز یا یہ کہہ لیں کہ ان سارے کنٹریز کا رسپانس ٹورڈز مسلم، اس میں اتنا فرق کیوں ہے، یا اس کی کوئی ریزنز، کوئی لاجک؟ دیکھیے فرق یہ ہوتا ہے کہ امریکنس نے سب سے پہلے تو یہ کیا کہ انہوں نے دے پریپیئرڈ دا گراؤنڈ، میں نے جیسے آپ کو بتایا انٹلیکچوئل کلچرل، اور ہیٹریڈ ہوتی ہے بیکاز آف اے ہوسٹ آف ریزنس لوگوں کے دلوں میں آج بھی ہے. آپ کو حیرت ہوگی یہ بات سن کے، آج بھی ہے، حالانکہ بالکل اب کام ہے اور کوائٹ ہیں. کہیں اگر آپ پروب کریں، کسی سے گفتگو کریں یونیورسٹیز میں کچھ، تو یو ول فیل کہ ہاں دیر از سم تھنگ. اس کی دو وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہسٹوریکلی جو ان کے انکاؤنٹرز ہوئے ہیں مسلمانوں کے ساتھ، they were not always in their favor. Some were, the others were not. Secondly, ان کو یہ ہے کہ یہ سبجوگیٹ نہیں ہو رہے ہم سے، ہم نے سب کو لائن پہ لگا دیا ہے. یہ ایک عجیب و غریب قوم ہے، ایک قسم و کرسی کی حالت میں بھی ڈیوائیڈڈ ہیں، لیکن پھر بھی باز نہیں آتے اور ہماری غلامی اس طرح ایکسیپٹ نہیں کرتے جس طرح دوسروں نے کر لی ہے. یورپینس نے بالکل ان کو، امریکیوں کو اپنا، جس کو کہتے ہیں کہ خدا کا درجہ دیا ہوا ہے، کہ اپنی اکانومی کا بھی انہوں نے بیڑا غرق کر لیا ہے یہ یوکرین کے کرائسس میں رشیا کی خلاف ورزی کر کے، لیکن امریکہ کا ساتھ دے رہے ہیں. یہ تو اس میں ایک وجہ تو سمپل ہے کہ یہ سن سیکنڈ ورلڈ وار دے آر ایلائز. اچھا، آپ نے جو جرمنی کا سوال پوچھا، جرمنی کے دو مسئلے. ایک مسئلہ تو یہ تھا کہ جرمنی نے صرف افغانستان میں، اور وہ بھی انڈر دی نیم آف پیس کیپنگ، اپنی آرمی بھیجی، عراق میں نہیں بھیجی. اور یورپ کے ہر ملک میں خواہ 10 سپاہی بھیجے ہوں یا 50 یا 500، وہ پولینڈ ہے، وہ رومینیا ہے، وہ گریس ہے، جتنے تھے سب نے اپنا، وہ ہم کہتے ہیں جیسے انگلی کٹا کے شہیدوں میں شامل ہوئے، ان سب نے کہا اینڈ امیریکنز پیڈ them for that. یہ بات نہیں ہے. تو سب ایک طرح سے امریکہ اینڈ ہر ایلائز، نیٹو کے ایلائز، they were involved in افغانستان، کیونکہ نیٹو کی بھی انوالو تھا. یہ بھی آپ ہم نہیں سمجھتے شاید اس بات کو، کیونکہ ترکی از آلسو ممبر آف نیٹو. نیٹو کا یہ ہے کہ اگر کوئی ممبر کنٹری از اٹیکڈ تو تمام نیٹو کے جو ممبرس ہیں وہ سپورٹ کریں گے اس ملک کو اگینسٹ دی انویڈر. افغانستان واز پریزنٹڈ ایز دی انویڈر آف a member country of NATO, United States. تو انہوں نے سب نے، جتنے بھی ممبر تھے نیٹو کے، سب نے participated in that and they sent their forces out. عراق میں آفیشلی نہ جرمنی نے حصہ لیا نہ فرانس نے حصہ لیا. ان آفیشلی جرمنی نے حصہ لیا. وقت گیرہارڈ شروڈر تھا ان کا چانسلر، اس نے جو فیسلٹیز دے سکتا تھا ان کے انجرڈ لوگوں کو، یا جس کو ہم کہتے ہیں نا وہ ہیلپ کر سکتا تھا، ٹیکنیکل، میڈیکل، ان ٹرمز آف آرمز اینڈ ایمونیشن. کیونکہ یہاں پہ ڈیپوز ہیں ان کے، کئی جگہ ابھی بھی ہیں جہاں پہ امریکن بیسز ہیں جرمنی میں، اوپن اور their soldiers اور کمیونیکیشن یہاں سے جہاز ہوتے جاتے تھے عراق میں. یہ نہیں، حالانکہ آفیشلی they were saying کہ no، کیونکہ عراق نے اٹیک نہیں کیا تھا کسی نیٹو کنٹری کو، تو اس لیے سچویشن تھوڑی سی مختلف تھی. یہ آئیڈیا تھا ان کا کہ جتنے مسلمان ممالک ایسے ہیں جن سے ہمیں خطرہ ہو سکتا ہے، کیونکہ جب انہوں نے صدام حسین سے ایران کے خلاف لڑائی کروائی، at that time they did two things. One,
they helped Iraq with whatever weapons they gave him. दूसरी, they realized کہ عراق کے پاس کتنا اسلحہ ہے اور کچھ ہے. He failed in subjugating Iran. فوراً بعد یہ کویت کا پریٹیکسٹ کر کے they attacked تاکہ اس کو اتنا برباد کر دو کہ یہ خطرہ نہ سکے کسی کے لیے. دوسرا کنٹری ان کو نظر آیا اسٹرانگ دیٹ واز سیریا. سیریا بھی ابھی تک کچھ کر رہا ہے, اس کے لیے بہانے ڈھونڈے, لیبیا کے لیے بہانے ڈھونڈے. اب یہاں نیچرل ایک سوال ہوتا ہے کہ ایران پہ انہوں نے کچھ نہیں کیا. ان کو پتا تھا کہ ایران کے پاس آرمز اینڈ ایمونیشن بھی ہیں اور ان کی آرمی بھی اسٹرانگ ہے. It will not be an easy task for them. They will lose lot of manpower. یہ ہیں وہ ایک اور لوگ وجہ سمجھتے ہیں اس کی کہ they thought by sitting in Afghanistan they will be able to make sure to encircle Russia. دو تین اس وقت پالیسی اسٹیٹمنٹس ہمیں نظر آتی ہیں. ایک تو میں نے پڑھی ہے جس میں انہوں نے بتایا کہ بھائی ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ کہ سوویت یونین has disintegrated. All those countries that were part of Soviet Union, they still have the potential of being their allies, especially in Central Asia. کیونکہ دوسرے جو ایسٹ یورپین کنٹریز تھے اس میں تو انہوں نے کسی نے کچھ موومنٹ چلا دی, کسی نے کچھ موومنٹ چلا دی, ان کو کسی کو ممبر بنا دیا نیٹو کا. یہ کنٹریز جو تھے اس میں ان کی آفیشیل لینگویج بھی رشین تھی. They had very close relationship with the Russian government, Russian institutions. ان کا یہ خیال تھا کہ افغانستان میں بیٹھ کے ہم میک شور کریں گے کہ رشیا کنٹین رہے, دوبارہ نہ اپنا انفلوئنس اس علاقے میں لے آئے. اس لیے انہوں نے if you look at that, انہوں نے چوز کیے وہ ایریاز. افغانستان they wanted to come to watch over Central Asia. ایک بیسس بھی انہوں نے وہاں بنائے اپنے. عراق کے لیے سوویت یونین کے زمانے سے رشیا had a soft corner. سیریا کے لیے they had a soft corner. اس لیے انہوں نے کوشش کی کہ یہ جو رنگ ہے اراؤنڈ رشیا اس کو توڑیں, اس کو کمزور کریں تاکہ رشیا کا کوئی انفلوئنس اس علاقے میں نہ رہے. تو یہ ان کی کامیابی نہیں ہوئی, ان کو پوری طرح ناکام ہوئے, لیکن this is how they had planned it. اس میں ایک سوال یہ بھی بنتا ہے کہ کیونکہ اٹیک افغانستان پہ ہوتا ہے اور بہت ساری سفرنگ ہے یا بہت سارا پرابلم ہے جو اوور آل ساؤتھ ایشین ریجنز نے اس پورے ایپیسوڈ کے نتیجے میں بھگتی ہے یا صحیح ہے یا سفر کیا ہے. تو سر آپ ساؤتھ ایشین پرسیپشن کیسے دیکھتے ہیں اس حوالے سے 9/11 اینڈ آفٹر میتھ؟ سب سے خوش جو ملک ہوا تھا دیٹ واز انڈیا. اس پہ بکس بھی ہیں, اس پہ آرٹیکلز بھی بے شمار ہیں, کیونکہ جہاں کہیں مسلمانوں کی فریڈم موومنٹ چل رہی تھی ان سب کو دہشت گرد قرار دے دیا گیا. سو مچ سو کہ چائنا میں بھی پہلے حالانکہ امریکی سپورٹ کرتے تھے ان کو, لیکن بعد میں انہوں نے 9/11 کے بعد ان کو بھی ٹیررسٹ ڈکلیئر کر دیا. کشمیری اسٹرگل جو تھی وہ سفرڈ بیکاز آف 9/11. تو اگر آپ اس میں دیکھیں انڈیا میں, تو انڈیا نے تو پھر فیک کیا اپنا, وہ جو اپنی پارلیمنٹ پہ بھی اٹیک ایک فیک کروا دیا انہوں نے کہ صرف تمہارے پہ نہیں ہوا اٹیک, ہم پہ بھی ہوا اٹیک, بامبے اٹیک کروا دیا. تو وہ پھر ایک طرح سے ایک ماڈل بن گیا کہ صرف جناب آپ ہی نہیں ہیں اس میں, ہم بھی ہیں زخم خوردہ, ہم پہ بھی اٹیک کرتا ہے یہ اسلامک ٹیررزم.
یہ ایک طرح سے ساؤتھ ایشین پالیٹکس میں ایک نیا ایلیمنٹ آ گیا، جس میں اگر آپ دیکھیں اس وقت سے لے کے اب تک جو کچھ ہوا ہے ساؤتھ ایشین پالیٹکس میں، وہ یہ ہوا ہے کہ اینٹی اسلامک، اینٹی مسلم، اینٹی کشمیر اور بڑی ایسی تحریکیں چلی ہیں جس میں انہوں نے دیکھا کہ اس موقع کو استعمال کرو، زیادہ اس کو یوز کرو، اگینسٹ پاکستان یوز کرو اگین. اور سب سے بڑی بات یہ کہ امریکہ allowed India to play a bigger role in افغانستان. مجھے کسی نے ایک چینل کے لیے انٹرویو کیا تھا تو انہوں نے کہا کہ جب طالبان واپس آ گئے تو انہوں نے پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب یہ جو اتنی انڈیا نے انویسٹمنٹ کی ہے اس کا کیا ہوگا افغانستان میں؟ تو میں نے اس کا جواب یہ دیا تھا کہ اگر تو وہ انویسٹمنٹ افغانستانیوں کے لیے کی ہے تو وہ تو رائے گا نہیں جائے گی، لیکن اگر اس ناردرن الائنس کی حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے کی تھی تو وہ دیٹ از گون ناؤ، اس کا تو کوئی امپیکٹ نہیں ہوگا. گورنمنٹ از گون اینڈ ود دیٹ انڈین انفلوئنس از گون. تو امریکہ کیا چاہتا تھا؟ امریکہ اس وقت یہ چاہتا تھا کہ پاکستان کو سرکل کرے، انڈیا اس طرف تو ہے ہی، اگر افغانستان میں بھی انڈیا کامیاب ہو گیا اور مضبوطی سے بیٹھ گیا. حالانکہ مشرف نے امریکہ کو وارن کیا تھا کہ ناردرن الائنس کی بجائے آپ براڈ بیسڈ ایک حکومت بنائیں کابل میں، لیکن they did not listen to him. اور یہ اس نے کئی دفعہ ریپیٹ کیا کہ اس میں آپ کامیاب نہیں ہوں گے. ایک مائنورٹی گروپ کو آپ لے کے امپوز کرنا چاہتے ہیں آن آل آف افغانستان، دیٹس ناٹ پاسبل. تو یہی ہوا پھر کہ یہ ان کی غلط جو تھی ڈپلومیسی، اسی لیے پھر they had to open negotiations with the Taliban اور finally they had to leave this country اور return of Taliban was made possible. سر اس پورے میں ایک سوال تو ایک دوست کا سوال بھی آیا ہے کہ اس واقعے نے ڈسکورس آف ہسٹری کو کس طرح سے عام آدمی کے حساب سے یا ہم جیسے اسٹوڈینٹس آف ہسٹری کو ایسے لگتا ہے کہ ڈسکورس آف ہسٹری آل ٹوگیدر تبدیل ہوتا نظر آتا ہے. جو گرافیکلی تو دنیا کا نقشہ چینج نہیں ہوا، لیکن شاید سوشیولوجیکلی یا سم ہاؤ ایک جو ریلیجیس اینیموسٹی ہے اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو ورلڈ میپ میں بڑی تبدیلیاں آئی ہیں. تو اس حوالے سے سر آپ کمنٹ کریں گے؟ بالکل بالکل، یہ صحیح کوشچن ہے. اس میں ریلیجس ایکسٹریمزم جو ہے وہ بڑھتا ہمیں نظر آتا ہے. آپ کو جتنے آپ کو یہ گروپ نظر آئیں گے اس میں دو طرح کے گروپ آئے. کچھ ایسے مولوی حضرات بھی آئے مسلمانوں میں جو امریکہ کو سپورٹ کرتے تھے، پرو امریکن بھی آئے، نام نہیں میں لوں گا لیکن آپ سب جانتے ہیں، جو مسلم انسٹیٹیوشنز کے خلاف بات کرتے ہیں یا ایسا ایک اسلام کا امیج پیش کرتے ہیں جو امریکہ کو پسند ہو. اس کے ساتھ دوسری طرف ایکسٹریم بھی آئی. وہ ایکسٹریم یہ آئی کہ نہیں، بالکل جو طالبان کہتے تھے وہ ٹھیک کرتے تھے، دونوں غلط ہیں. ہم نے وی لاسٹ انٹلیکچوئل، اگر آپ ڈسکورس کی بات کرتی ہیں تو وی لاسٹ دا ریئل گراؤنڈ. ہم خود ڈیوائڈ ہو گئے 3 حصوں میں. ایک تو چلے گئے کہ چلو ان کو سپورٹ کرو، مشرف گورنمنٹ کی سپورٹ کو بڑے پاکستانیوں نے سمجھا کہ ہمیں بھی امریکہ کو، ہمارے انٹلیکچوئلز نے، مولویوں نے، کہ ان کو سپورٹ کرو، پیسہ بھی ملے گا، شہرت بھی ملے گی. دوسرے تھے کہ نہیں ان کو اپوز کرو، مشرف کو بھی اپوز کرو، ان کو بھی اپوز کرو. اینڈ دس واز تھرو آؤٹ دا مسلم ورلڈ. ایک تیسرا گروپ تھا جو اسپیکٹیٹر بنا رہا کہ دونوں کو سنیں اور چلیں، جو کہ اکثر ہوتا ہے ہر میں. ایک تو یہ انٹلیکچوئل اس کا ڈسکورس آف ہسٹری پہ اثر ہوا، بکس آئیں اس سلسلے میں، بڑی ایسی نئی چیزیں آئیں جن کا ہمیں پہلے علم نہیں تھا، یا پہلے علم تھا لیکن اس پیرائے میں نہیں تھا جس پیرائے میں بیان کی گئی. دوسرا یہ ہوا کہ انٹرنیشنل ٹریول پہ، ویزاز پہ بڑی پابندیاں لگ گئیں. آپ کو فیل ہوا کہ یو آر بینگ ڈسکریمنیٹڈ اگینسٹ سمپلی بیکاز یو آر اے مسلم اور یو آر کمنگ فرام اے کنٹری that has a Muslim name, Pakistan. I went through many personal
لیکن اس کے بعد سے میں نے فیل کیا کہ آئی ہیو بیکم اے ویری امپورٹنٹ پرسن، کہ مجھے یہ اسپیشل ٹریٹمنٹ، بلکہ ایک دو دفعہ انہوں نے امیگریشن آفیسرز نے یہ لفظ استعمال کیا کہ آپ اسپیشل گیسٹ ہیں تو ہم آپ کو اسپیشل ٹریٹمنٹ دیں گے۔ اسپیشل ٹریٹمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ باقیوں کو اگر آپ 10-15 منٹ سوال پوچھتے ہیں تو آپ کو بٹھا کے گھنٹہ 2 گھنٹے لگائیں گے آپ کے ساتھ، اور گرلنگ کریں گے آپ کی کہ کیوں آئے ہیں، کیا کرتے ہیں، کیا نہیں کرتے، کیا آئیڈیاز ہیں آپ کے۔ تو بڑے پرسنل سوالات بھی پوچھتے ہیں۔ یہ ایک آپ کو منظر پہلے نظر نہیں آتا تھا، یہ ہوا۔ تیسری چیز ہوئی کہ ویر ایور دیر واز اے مسلم ڈیاسپورا، اگر تو وہ تھے لائک جرمنی میں ترک سے زیادہ، تو ترکوں کو بھی یہ ہمیں پہلی دفعہ احساس ہوا کہ ان کو خیال آیا کہ یہ ہم نے کچھ زیادتی کی ہے کہ اتنی تعداد میں ان کو یہاں بلا لیا ہے۔ فرانس کو سڈنلی خیال آ گیا کہ یہ تو یہ پہنتے ہیں حجاب، اور یہ حالانکہ وہ ان کا سال تھا 200 years of celebration of فرینچ ریولوشن، اس پہ نہیں انہوں نے توجہ دی، اس پہ توجہ دی کہ یہ حجاب کو بین کرو۔ تو آپ کو کئی جگہ نظر آئیں گی یہ چیزیں، یورپ میں نظر آئیں گی آپ کو، امریکیوں نے یہ کام نہیں کیے، حجاب وغیرہ بین نہیں کیا، لیکن جرمنی میں مسئلے کھڑے ہوئے مسلمانوں کے لیے، فرانس میں بہت زیادہ کھڑے ہوئے، اسی طرح جتنے یورپین ممالک ہیں وہاں ہوئے۔ تو یہ ایک نئی چیز تھی ہمارے لیے، مسلمانوں کے لیے۔ مساجد کی کنسٹرکشن کہیں رک گئی بالکل، اور کہیں انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ مسجد بنا لیں، اذان نہیں دے سکتے، آپ مسجد بنا لیں، مینار نہیں بنا سکتے، آپ کا مینار چرچ کے مینار سے اونچا نہیں ہو سکتا۔ تو ایسی ایسی سلی چیزیں آپ کو نظر آئیں گی، چائلڈش چیزیں نظر آئیں گی، جو آپ سمجھتے ہیں کہ ایک میچور نیشن ایسی حرکتیں کیسے کر سکتی ہے۔ یہ سب کچھ ہوا، اور اس کے آثار ابھی تک ہیں، یہ ختم نہیں ہوا۔ تو یہ ایک آپ کہہ سکتی ہیں کہ ڈسکورس آف ہسٹری میں یہ ایک چیز آپ کو نظر آئی۔ اس کے ساتھ جو اہم چیز ہوئی وہ یہ ہوئی کہ مسلمانوں کو انہوں نے استعمال کیا مسلمانوں کے خلاف۔ پہلے بھی کرتے رہے ہیں، مثلا مصدق کے خلاف جو ڈیمونسٹریشنز ہوئی وہ ایرانیوں نے کی سی آئی اے کے کہنے پہ، یا سکارنو کے خلاف اور اس کے ساتھیوں کے خلاف جو موومنٹ چلی، سہارتوں نے چلائی، امریکہ کے کہنے پہ چلائی، بٹ دے ور آل انڈونیشینز۔ تو مسلمانوں کو مسلمانوں کے خلاف کر تو رہے تھے، لیکن اس دور میں انہوں نے آئیڈیالوجیکلی مسلمانوں کو ڈیوائیڈ کر دیا۔ یعنی ایک طرف وہ اپولوجیٹک مسلمان ہو گئے جو سمجھتے تھے کہ یار دنیا میں رہنا ہے تو امن سے اطمینان سے رہو، دوسرے کی عزت کرو، اپنی عزت کراؤ۔ وہ بالکل سائلنٹ میجورٹی بن گئی، بلکہ وہ نظر آنے لگی کہ مائنورٹی ہو گئی ہے۔ وہ جو سپورٹرز تھے ان کے یا جو ان کو اپوز کرتے تھے ان کی تعداد بڑھتی گئی۔ رزلٹ کہ وہ جو ریئلٹی ہوتی ہے نا ایک، کہ ریل میں کیا ہو رہا ہے، that disappeared from the eyes of both groups۔ جو ان کو سپورٹ کر رہے تھے وہ بھی ریئلٹیز ان کی نظر سے دیکھ رہے تھے، جو ان کو اپوز کر رہے تھے وہ ریئلٹی صرف اپنی نظر سے دیکھ رہے تھے۔ جن کو کچھ صحیح نظر آتا تھا وہ خاموش رہے یا چپ رہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا انقلاب تھا ہمارے مسلمان ممالک کے لیے۔ آپ کی سامنے آپ کے کنٹری کی اگزامپل ہے کہ کتنے یہاں پہ ایسی تحریکیں چلیں ختم نبوت کے نام پہ یا دوسرے کے نام پہ، جن میں کوئی سبسٹنس نہیں تھی، لیکن ایک نام کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اور اسی طرح پھر وہ یہ کارٹونوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، جو اس سے پہلے کبھی نہیں آپ نے سنا تھا کہ ہوا ہوگا۔ پھر لوگوں کو مارنا شروع کر دیا، پھر وہ فرانس کا قصہ آ گیا۔ اگر آپ یہ سارا جوڑیں سلسلہ تو یہ جا کے 9/11 کے ساتھ ہی ملے گا کہ اس کے امپیکٹ تھا یہ کہ لوگوں نے پھر ٹیسٹ کرنا شروع کیا کہ ابھی ان میں جان ہے مسلمانوں میں یا نہیں۔ ان کے پیغمبر کے خلاف کچھ کہتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں۔
ہم اس ٹریپ میں آ گئے. ہم نے بتا دیا کہ ہاں we love our prophet, but the way we reacted was not the way we should have done that. ہم نے ریئیکٹ کیا وائلنٹلی, جس کا نقصان ہمیں ہوا, ان کو فائدہ ہوا اس کا, کیونکہ نہ انہوں نے وہ خاکے بند کیے, نہ کارٹون بند کیے, نہ نفرت, بلکہ بڑھ گئی ان کی. تو پبلک میں اگر کہیں سافٹ کارنر تھا آپ لوگوں کے لیے, وہ بھی آہستہ آہستہ یا ڈس اپیئر ہو گیا, یا اٹ واز ٹرانسفارمڈ انٹو سائلنس. سر 2 سوال. ایک سوال تو یہ آیا ہے کہ جس چیز کو امریکنز نے وار آن ٹیرر کہا ہے, اس کو اگر ہم مان بھی لیں کہ وہ ایک ٹیررسٹ ایکٹیویٹی ہوئی تھی, تو ٹیرر اگینسٹ ٹیرر کی فلسفی یا ایٹیٹیوڈ کو کیسے جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے؟ اور ایک سوال ساجد خان غوری صاحب کا ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس پوری ایپیسوڈ میں یو ایس اے کو یونیپولر ورلڈ میں سپریم پاور کا ایک سٹیٹس بھی مل گیا ہے, اور سیکنڈلی ایسے لگتا ہے کہ اس پوری ایکٹیویٹی کے بعد یو ایس اے ہیز گاٹ لائسنس ٹو اٹیک اینی کنٹری اینی ٹائم, وہ جب اور جیسے چاہیں. تو سر اس حوالے سے آپ کا کمنٹ چاہیے. بالکل غوری صاحب نے صحیح کہا کہ امریکہ نے خود لائسنس لے لیا. یہ دیکھیں نا, انٹلیکچولی بھی ہم نے ایک دفعہ بات کی تھی کہ کتابیں آنی شروع ہو گئیں. لاسٹ مین فوکویاما نے ایک وہ پروپیگنڈا بک لکھ دی کہ بس یہ لاسٹ ہے, جو کچھ ہونا تھا, جو ڈائلیکٹکس ہسٹری کی ہونی تھی, اس کے بعد اب کچھ نہیں ہوگا. یہ جو امریکن سسٹم ہے آف لبرل ڈیموکریسی اور مارکیٹ اکانومی, دس ول رول دا ورلڈ ناؤ, اور باقی کسی رائیول تھیوری کی گنجائش نہیں ہے ہمارے پاس. تو ایک تو انٹلیکچولی یہ بات ہوگی, اس نے امریکہ کو یہ لائسنس خود انہوں نے لے لیا کہ کون ہے اب جس کی ضرورت ہو کہ ہمارے خلاف کوئی قدم اٹھائے. اور اگر کسی نے کوشش کی تو آپ دیکھ لیں, روس نے یہ کام کیا تو اس کے خلاف ہمارے جیسے ملکوں میں کچھ لوگ کو پسند نہیں آیا کہ رشیا نے کیا کیا ہے یوکرین میں, حالانکہ رشیا واز فورس ٹو ٹیک دیٹ ایکشن. یوکرین, رشیا نہیں چاہتا تھا یوکرین کو کچھ کرنا, لیکن انہوں نے اس کے لیے کوئی رستہ نہیں چھوڑا تھا. یہ یونیپولر ورلڈ اصل میں ایگزسٹ کر ہی نہیں سکتی, یہ میں آپ کو بتا دوں, اس لیے کہ یہ مزاجن جب رحمان نہیں ایگزسٹ کر سکتا صحیح معنوں میں وداؤٹ شیطان, کو بھی ضرورت پیش آئی کہ میری رحمانیت لوگوں پہ کب ظاہر ہوگی, جب کوئی ڈیول آئے گا جو بتائے گا کہ یہ دوسرا رستہ بھی ہے. تو اسی طرح انسانی فطرت ہے یہ, اور خواہ کچھ دیر لگے اس میں کہ کوئی رائیول پاور آئے, لیکن یونیپولر جو ورلڈ ہے اس کا تصور محال ہے. ہر دور میں وقت لگتا ہے, ہر دور میں ہر کمال راز ہے. باقی یہ ہوتا ہے کہ جس وقت وہ کہتے ہیں کہ شمع جب بجھنے کے قریب ہوتی ہے تو اس کو شعلہ بھڑکتا ہے. یہ امریکہ کی ایز اے سپر پاور, آئی تھنک دس از دا لاسٹ سینچری, مے بی 20 or 30 years or something like that. America will never be poor because they have plenty of resources. لیکن گلوبل جو یہ ان کا تھا ٹیرر ایک طرح سے, اس میں کافی کمی ہے. آگے یہ آلریڈی لوگوں نے چیلنج کرنا شروع کر دیا ہے, اور بھی آئے گی ود دی پیسج آف ٹائم. اس لیے یہ پریپیئرڈ ہونا چاہیے دنیا کو اس کے لیے, کیونکہ اس کا امپیکٹ ہوگا, فائنینشیل ہوگا, اکنامک امپیکٹ ہوگا, اور یہ الائنسز نئے بنیں گے, نئے چینج ہوں گے, یہ سب کچھ ہوگا دنیا میں. اور این ممکن ہے کہ کانٹورز وہی ہوں, چائنا اور رشیا اکٹھے ہو جائیں, یا چائنا ایمرجز ایز دی رائیول سپر پاور, یا رشیا, کیونکہ رشیا از ناٹ اے پور کنٹری, ایسا نہیں ہے کہ رشیا کین ناٹ ایگزسٹ وداؤٹ, رشیا کین, اور رشیا ول ایگزرٹ اٹ سیلف آلسو. یہ ساری پاسبلٹیز ہیں, اس کو ہم حتمی طور پہ کچھ نہیں کہہ سکتے, لیکن یہ ان کا کامنٹ صحیح ہے. آئی ول ٹیک اٹ ایز اے کامنٹ.
इनको जो लाइसेंस मिला वो यही था कि अब कोई हमारे मुकाबले में है नहीं। और जो दुख की बात है वो ये है, जिस वक्त इन्होंने इराक पे अटैक किया है, अब ये सारा पब्लिक हो चुका है तो इसलिए इसको छुपाया नहीं जा सकता। ये सेकंड अटैक जो था, छोटे बुश ने किया, कई कंट्रीज तैयार नहीं थे, दे ब्राइब देम। तो ये भी अब पता चल गया है कि रूस ने कितने पैसे लिए, चाइना को खामोश कराने के लिए इन्होंने क्या किया। तो ये अनफॉर्चुनेट है, बट दीज थिंग्स बिल्कुल जैसे ह्यूमन बीइंग्स में होता है कि अपना मुंह बंद रखें, लेट्स हैंडल इराक। तो उस कंट्री को इन्होंने तबाह किया। आपकी आवाज नहीं आ रही। फाइन नाउ? आवाज नहीं आ रही, अब आई है। सर अब ठीक। सर ये एक सवाल इरम साजिद गुल साहिबा ने किया है, पता नहीं ये सवाल बनता भी है कि नहीं, क्योंकि बहरहाल हिस्ट्री में कोई इफ्स एंड बट्स तो होते नहीं कि जो था उसके अकॉर्डिंग एक चीज हो गई, लेकिन कहीं थोड़ा तो ये सवाल एड्रेस हो भी गया है कि इरम साजिद गुल साहिबा कहती हैं कि इफ यूएसएसआर एग्जिस्टेड द इंसिडेंट ऑफ 9/11 विल नॉट बी हैपन। लेकिन मैं इसको थोड़ा सा ऐसे फ्रेज करना चाहती हूँ कि इस पूरे फेज में जहाँ जब अटैक होता है अफगानिस्तान पे और बाकी भी सारी चीजें, तो उसमें ऐसे लगता है कि इवन रूस की भी कोई क्लियर वो एक रोल नजर नहीं आता। हालांकि रूस तो है, रशिया नहीं भी है, तो सर ये रूस का रोल इसमें पूरे में कैसे रहा, क्योंकि ये बहरहाल वो दिस पास्ट में तो सुपर पावर था। इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। मेरी बड़ी रशियन प्रोफेसर से, एक्सपर्ट से बात हुई उस वक्त, तो उन्होंने कहा कि वी आर हैप्पी दैट अमेरिकन्स हैव अटैक्ड अफगानिस्तान because they are going to face the same thing that we did. We'll see राइट। that they are successful. They wanted to be belittled, to be defeated in Afghanistan. उन्होंने कहा कि कब तक बैठेंगे ये अफगानिस्तान में। एक कॉन्फ्रेंस में ऐसी बातें शुरू हो गई, बड़ी उसमें बातें हुई, एक ये भी हुई, तो मैंने कहा कि यार कुछ तो तुम्हारे, कहते नो 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 नो, दे ड्रैग्ड अस इनटू अफगानिस्तान। We did not drag them into Afghanistan. They came on their own. And now we will be even. We will get even because they will be beaten the same way or maybe worse than we were. तो वो तो उन्होंने देखा, तमाशा देखा ना उन्होंने कहा कि चलो, they did not let the Americans do anything towards the borders of former Soviet Union. इन्होंने अड्डे लिए ताजिकिस्तान से, और उज़्बेक्स ने तो नहीं दिया खैर कुछ इनको, तो 2-3 जगह इन्होंने नेगोशिएट किए और इनकी फॉरेन रिलेशंस कमेटी में इस पे बहस भी हुई। इसमें अनफॉर्चुनेट उस वक़्त हमारा जो एम्बेसडर था उसने बड़ी गलत बकवास की, हुसैन हक्कानी ने। इसमें उसने कहा कि आपको अटैक करना चाहिए इनको, सेंट्रल एशियन मुस्लिम कंट्रीज़ को। तो वो खैर नोबडी बिलीव्ड इट। लेकिन ये इनके प्लान में था, किसी ना किसी तरह ये जो स्टैन कंट्रीज कहते हैं उनको, स्टेट डिपार्टमेंट, ये स्टैन कंट्रीज को कैसे हैंडल किया जाए, क्योंकि स्टैन कंट्रीज में क्लास है बाकायदा, विच इज प्रो रशिया। वो भी तो कॉलोनियल पावर थी, उसको समझ लें आप। तो they have the same structure that they had under the Soviet Union. उनकी इकोनॉमी, उनका डिफेंस, so many things they are still not only related with the government in Moscow, but infrastructure उनकी एक क्लास है, commercially, intellectually,
administratively that is important and it has links with the Russian government. वो रहेगा उनका. They wanted to create distance between that. They did not succeed. और इनका ख्याल था कि ये रशिया को अब हमने कंटेन कर दिया है वापस उसके बॉर्डर में डाल दिया है. उनको इतनी समझ नहीं आई कि आपने उसका नाम चेंज हो गया है सोवियत यूनियन से रशिया हो गया. जोग्राफिया तो नहीं बदला उसका. जोग्राफिया तो वही है. जोग्राफिकल कंपल्शंस तो वही हैं जो पहले थी सोवियत यूनियन दौर. तो वो तो इट विल वर्क. तो ये भी पुतिन ने किया है कि टू सम एक्सटेंट ठीक, लेकिन यूक्रेन से हम तुम्हें नहीं आने देंगे इसकी. तो इसलिए फिर he extended his hand to all those countries. और सीरिया की हेल्प की है उसने रशिया ने, ईरान की हेल्प की है रशिया ने. तो ये पाकिस्तान की हेल्प करना चाहता था लेकिन हमारे लॉयल इदारे जो थे वो नहीं करने देते थे. तो दिस इज हाउ थिंग्स चेंज विद द पैसेज ऑफ टाइम. थैंक यू सो मच सर. आज एक अहम मौजू था जिस पे आपने बहुत खूबसूरत अंदाज में बहुत सारी मुश्किल बातों की और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कभी कभी लगता है कि मिस्ट्रीज हैं लेकिन सॉल्व नहीं हो रही, लेकिन आज लग रहा था कि बहुत सारी मिस्ट्रीज तो सॉल्व हो चुकी हैं. और इंशाल्लाह अगले हफ्ते एक अगले नए प्रोग्राम के साथ आपके लिए आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने सारी टेक्निकल वजूहात के डिले को भी बर्दाश्त किया, हमारे साथ मौजूद रहे. और सब दोस्तों का भी शुक्रिया. इंशाल्लाह अगले हफ्ते को फिर मिलेंगे किसी और मौजू के साथ. तो इजाज़त चाहती हूँ. अल्लाह हाफ़िज़.